إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، ہر قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اکیلا ہی کائنات کا سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
حمد و ثنا کے بعد ملکی صورتحال سے یقیناً آپ واقف رہتے ہیں کہ اس وقت ایک طرف تو ہمارا ملک سیلاب کی زد میں ہے اور ہمارے بہت سے بھائی بہنیں بزرگ بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیا کریں، جب بھی دعا کریں اللہ ہمارے وہ بھائی پریشانی کی حالت میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور جو تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہر ممکن کرنا چاہیے ایک اسلامی بھائی ہونے کے ناطے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں اور دیگر جرائم بھی بہت بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وارننگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا من کہے، اور اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو چوری کرنے والے ہیں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں، یہ بھی کسی آدمی کی اولاد ہے، اور یہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں۔ اگر ہم نے اپنا دینی فریضہ ادا کیا ہوتا تو آج یہ معاشرہ اس طرح کا نظر نہ آتا۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ لیکن کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ اس میں ہمارا قصور بھی ہے، ہماری غلطی بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو لا یحب الفساد ہے، فساد کو، بگاڑ کو، معاشرے کی خرابی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر سکون کی زندگی گزاریں۔ تو یہ بے سکونی ایک امیر کے لیے بھی بن گئی ہے، غریب کے لیے بھی بن گئی ہے۔ امیر اپنی دولت کو نہیں بچا سکتا اور غریب بیچارہ اس کے کھانے کے پاس کچھ نہیں۔ دنیا کی ہرس، لالچ اور ہوس اتنی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ دوسرے کی جیب سے پیسہ نکل کر میری جیب میں آ جائے۔ یہ نہیں سوچتا کہ میرے رب نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے دے رہا ہے۔ اگر میرے رب نے میرے نصیب میں زیادہ لکھا ہوتا تو مجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے بڑی پیاری دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہم یہ نہیں پڑھتے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے حلال رزق اتنا عطا کر دے کہ مجھے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اے اللہ حرام سے بچانا،
حرام سے مجھے محفوظ رکھنا، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے پاس سے اتنا عطا کر دینا کہ مجھے کسی اور کے سامنے نہ جانا پڑے۔ یہ جو چوری ہم کرتے ہیں کیا حلال ہوتا ہی ہے؟ یہ ڈکیتی جو ہم کرتے ہیں کیا یہ حلال روزی ہوتی ہے؟ یہ جس گھر کے اندر جاتی ہے کیا وہ حلال روزی وہاں گھر کے اندر جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ معاشرے کے اندر حرام جو ہے کمائی پیدا ہو رہی ہے اور حرام گھروں کے اندر جا رہا ہے، اس گھر والے حرام کھا رہے ہیں۔ جس طرح خنزیر حرام ہے اسی طرح یہ حرام روزی بھی حرام ہے۔ ایسے بندوں کو بولو جاؤ جا کے خنزیر کھاؤ، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ نے جہاں وہ حرام کیا ہے وہاں یہ بھی تو حرام کیا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے دین کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری چاہت کے مطابق ہو، جس کو ہم چاہیں حلال کر لیں، جس کو چاہیں حرام کر لیں۔ اور یاد رکھیے معاشرے اس وقت بگڑا کرتے ہیں کہ جب دانش مند لوگ اپنا کردار ادا نہ کریں، اس وقت معاشرے بگڑا کرتے ہیں، اور معاشروں کے بگاڑ کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ پھر وہ قومیں جو ہے دنیا کے لیے بھی نشان عبرت بنتی ہیں اور آخرت میں بھی ناکامی ان کا مقدر بنتی۔ قرآن کریم اٹھا کر پڑھیے، اپنے ضمیر کو بیدار کیجئے۔ قوم نوح جو ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ ان کے اندر شرک کی بیماری پھیلی۔ پہلے ایک بندے نے گناہ کیا، ایک بندے نے، کہ ان کی جو ہے تصویریں بنائیں، گھروں کے اندر رکھیں۔ دوسرے لوگ اگر دانشمند ہوتے ان کو وہیں پہ روک دیتے، نہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ شرک جو ہے وہ نہ پھیلتا۔ وہ بھی اس پہ راضی رہنے لگے، چلو ہمیں کیا نقصان ہے، کر رہے ہیں کرنے دو۔ پھر یہ افراد بڑھتے چلے گئے، آخر جو ہے پوری قوم جو ہے بگاڑ کا شکار ہو گئی اور ان کے دل مردہ ہو گئے۔ انہوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا اور پھر یہ ان کے ہاں ایک سمجھ لو تبرک بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی 950 سال انہیں یہ بات سمجھاتا رہا، یہ کام حرام ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن قوم پھر بات نہ سمجھی۔ اللہ نے کہا یہ پانی مفید تھا، میں نے تمہارے لیے عذاب بنا دیا، یہ زمین تمہارے رہنے کے لیے تھی، میں نے تمہیں ڈبونے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب کوئی قوم برائی پر راضی ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے تو تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سبق درس دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن ایسے نازل نہیں کیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، رب کے قرآن نے یہ ہمیں سمجھا دیا ہے، جب لوگ برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ برائی عام ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر رشوت بہت عام ہے، بہت عام ہے، اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ چائے پانی۔ پولیس والا کہتا ہے چائے پانی تو دے دو، ہم خوشی سے جو ہے وہ نکال کر چائے پانی دے دیتے۔ یہ عام ہو گیا نا۔ ہمارے ہاں یہ عیب نہیں رہا۔ دفاتر کے اندر چلے جاؤ، چائے پانی لاؤ بھائی، کام آسانی سے ہو جائے گا۔ چائے پانی بن گئی، برائی جو ہے وہ ذہن سے نکل گئی۔ اور سنن ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا
لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراشی والمرتشی، میں اللہ کا نبی کبھی کسی کے لیے لعنت کی بد دعا نہیں کرتا، لیکن میری امت میں جو رشوت لینے والا ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، جو دینے والا ہے اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، جس پر محبوب کبریا لعنت بھیج دیں گے بتاؤ وہ جنت میں کیسے جا سکے گا؟ سفارش کس نے کرنی ہے؟ یہ ہمارے ہاں چائے پانی بن گیا۔ اللہ کے بندو سوچو، اور سنن ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، جہاں میرے نبی نے لعنت کی ہے اللہ فرماتا ہے میں نے بھی اس بندے پر لعنت کر دی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے جمہور محدثین یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بتائیے آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مساجد میں آتے نہیں، ہم سنتے نہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو یہ بتاتے نہیں کہ خود بھی ملعون بن رہے ہو، ہمیں بھی ملعون بنا رہے ہو، اے پولیس والوں تم بھی، اے حکمرانوں تم بھی، اے جو ہے کرپشن کرنے والوں تم بھی، سارے خود ملعون بن رہے ہو۔ ملعون معاشروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی آفات آتی ہیں، پھر لوگوں کے سامنے اللہ بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتا ہے، جاؤ فلاں سے جا کے مانگو، وہ اپنے مطالبات بنواتے ہیں۔ باتیں کڑوی ضرور ہوں گی لیکن میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ کے پیغمبر ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، اگر بہترین ہدایت چاہتے ہو تو وہ ہے جو محمد تمہیں لے کر اللہ سے دے رہا ہے۔ ہر خطبے میں آپ یہ فرماتے تھے، ہم اس سے رہنمائی لینے کو تیار نہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، جب معاشرے میں کوئی برائی نظر آئے تو اس کے خلاف آواز اٹھایا کرو، اس کے خلاف بولا کرو، اس کے خلاف اپنے حکمرانوں کو پابند کیا کرو، اس لیے کہ اس معاملے کے اندر مومن کبھی خاموش نہیں رہتا۔ عمر فاروق جیسا بہادر دلیر جری نوجوان جن کے سامنے سے شیطان بھی نہیں جو ہے وہ ٹکتا تھا، وہ بھی راستہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا، باروب ہے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس دوران ایک جملہ کہہ دیا لا تغالوا فی مہور النساء، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تغالوا فی مہور النساء، اے لوگو عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو۔ اگر عورتوں کے مہر زیادہ مقرر کرنا اللہ کے ہاں عزت کا باعث ہوتا تو اللہ کے نبی کی بیویوں کا مہر اور بیٹیوں کا مہر زیادہ ہوتا، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی سمجھ سے بات کر دی۔ اب دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، اگر لوگ خاموش رہتے تو پھر عورتوں کا حق مارا جاتا۔ ایک عورت مجمع کے پیچھے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مہلن یا عمر، اے عمر آگے بات نہیں کیجئے گا، پہلے مجھے اس کا جواب دیجئے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ ہمیں دے رہا ہے وَأَنْتَ تَحْرِمُنَا، اور آپ ہم سے روک رہے ہو کہ ان کا مہر ان کو کم دو۔ کہا دلیل پیش کرو، دلیل دو، اس بات پر کیا دلیل ہے؟ اور مومن کی دلیل جو ہے یہ لوگوں کے اقوال نہیں ہوتے، مومن کی دلیل رب کا قرآن ہوتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کائنات کے کسی آدمی کا قول دلیل نہیں ہوا کرتا۔ کیا فرمایا؟ عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ آپ کا جملہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف جو ہو وہ برائی ہوتی ہے، وہ غلط بات ہوتی ہے۔ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا، اگر تم اپنی بیویوں کو ایک خزانہ پورا بھی بطور مہر دے دو، پھر جب طلاق دو تو وہ پورا خزانہ سارا بیوی ساتھ لے جائے گی، تم اس سے لے نہیں سکتے۔
اللہ ہمیں خزانے دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ اے عمر تم جو ہے ہمیں منع کر رہے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نیک بندے تھے، احادیث میں آتا ہے کان وقافاً عند کتاب اللہ، عمر کسی بڑے سے بڑے حکمران سے نہیں ڈرتا تھا، اگر ڈرتا تھا تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا تھا۔ جب اللہ کے قرآن کی دلیل آ گئی یہ نہیں سمجھا میں لوگوں کا امیر ہوں، میں اتنے بڑے خطے کا حکمران ہوں، میں اپنی بات سے رجوع کروں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں کہا اے لوگوں اصابت امرات واخطا رجل، عورت نے صحیح مسئلہ بتا دیا ہے، یہی مسئلہ صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس طرح برائیوں کا تدارک کیا جاتا ہے، ڈرا نہیں جاتا، حق بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کے معاشرے ہوتے ہیں اللہ رحمتیں بھی برساتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا منشا یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے۔ کتنا بہترین سبق ہمیں ملا کہ جہاں پر غلطی دیکھی فوراً اس کی اصلاح کر دی۔ اسی لیے تو اللہ نے اس امت کو کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کی امتیں آئیں سب سے زیادہ بہتری کا لقب تمہیں دیا ہے۔ تمہارے کس عمل کی وجہ سے دیا ہے، وہ عمل اگر ہوگا تو بہتری آئے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھی بات لوگوں کو بتاؤ گے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کو بری بات دیکھ کر اس سے روکو گے، اس کا ہاتھ پکڑ لو گے۔ اگر چور چوری کر رہا ہوگا اس کو پکڑ کے سمجھاؤ گے بیٹا یہ حرام ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے کو چھیننا دوسرے سے یا اس کا مال لے جانا یہ حرام ہے، حرام گھر کے اندر کیوں لے جا رہا ہے؟ نہ تیری عبادت قبول نہ تیرے گھر والوں کی عبادت قبول۔ رب کی رحمتیں چلی گئیں، تیرے گھر کے اندر مزید بیماریاں آئیں گی، مزید فاقے آئیں گے، مزید ٹینشن آئے گی۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے جن گھروں کے اندر حرام کھایا جاتا ہے ان گھروں سے سکون چلا جاتا ہے۔ وہ آپ کو اسپتالوں میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو پیروں فقیروں کے پاس نظر آئیں گے، وہ آپ کو درویشوں کے پاس نظر آئیں گے، اس لیے کہ حرام کھانے والے کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ اور اگر پکڑا جائے تو پھر بھی سزا۔ خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا لوگو تمہارے مال بھی تم پر حرام ہیں ایک دوسرے کے، تمہاری جو ہے مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جس کو حرام قرار دے رہے ہوں وہ آج کا مسلمان کرے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ یا تو محمد سے نسبت ختم کر دے یا پیغمبر کے فرمان پر اپنے آپ کو قربان کر دے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حرام مال اگر اللہ کے پیغمبر بھی اپنے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ بھی حلال نہیں بنتا، یہ بھی یاد رکھو۔ آپ کہیں گے بہت بڑی بات کر دی، دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، اور مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے جو ہے میرا حق مار لیا ہے، میرا مال لے لیا ہے۔ محبوب کبریا دونوں کی باتیں سنتے ہیں، جو باطل پر ہے وہ بات کرنے میں تیز ہے اور جو حق پر ہے وہ بیچارہ اتنا تیز نہیں، وہ اتنی چرب زبانی استعمال کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کا جو ہے مال دوسرے کو دے دیتے، جس کا حق نہیں ہے اور دوسرے کو مال دے دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا ارأیت ان جاء رجل یرید اخا مالی فلا تؤتیہ مالک۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب کوئی آدمی کسی کے پاس اپنا مال لے کر آئے اور پھر مال جو ہے وہ لانے کے بعد میرے پاس جو ہے وہ دلیل پیش کرے کہ بھائی یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، اور میں اس کو دے دوں، تو فلا تاخذ ہو، اس مال کو نہ لے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر اس نے لے لیا تو یاد رکھو میں اس کو اس کا مال نہیں دے رہا، میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کے حوالے کر رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے تو لے لے چاہے تو نہ لے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل بنے گی؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 3 خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو تمام امتوں سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر اس حوالے سے بڑی کمزوری ہے، اور بہت ہی زیادہ ہم اس حوالے سے کمزور نظر آتے ہیں، برائی کو دیکھ کر آنکھ بچھا کر چلے جاتے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو برائی دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانے۔ یہ اضعف الایمان ہے، کمزور ایمان ہے۔ آج ہمارا کمزور ایمان بھی جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، اضعف الایمان۔ یہ کس موقع پہ صحابی نے حدیث سنائی تھی؟ بنو امیہ کا دور ہے، مروان کا مدینہ کا گورنر ہے، لوگ اس کی بات عید کے بعد جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں، عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے، منبر لا کر میدان عید میں رکھ دیا۔ ابو سعید خدری نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا میں پہلے لوگوں سے خطاب کروں گا، عید سے پہلے، عید سے پہلے، ہم تو عید سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے امام صاحب جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ کہا میں خطبہ پہلے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا بعد میں لوگ سنتے نہیں ہیں، چلے جاتے اٹھ کے۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کا ہاتھ کھینچ لیا، کہنے لگے اما ھذا فقد قضا ما علی، یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ غلط ہے، اللہ کے نبی جو طریقہ سکھا کر گئے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر اس کو یہ حدیث سنائی۔ حکمران تھا، پاور تھی، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن صحابی نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اور اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی۔ اور یاد رکھو اللہ نے سورہ العصر نازل فرمائی ہے قرآن کریم میں، چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی، لیکن اس میں اتنے بنیادی مسئلے بتا دیے کہ اگر بندہ ان کو سمجھ لے تو امام شافعی کہتے ہیں یہ ایک صورت ہی جو ہے نا بندے کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، مجھے عصر کے وقت کی قسم، عصر کا وقت گواہ ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ایک اہم مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ کیا بیان کیا؟ ان الانسان لفی خسر، جتنے کائنات کے اندر انسان رہ رہے ہیں ان تمام کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، دنیا کے نقصان سے بھی، آخرت کے نقصان سے بھی، تو الا الذین آمنوا، سب سے پہلے درجے پر ان کو اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان لانا ہوگا۔ اگر یہ پکے مومن بنیں گے تو پہلا درجہ جو ہے خسارے سے نکلنے کا، اور ایمان بہت تفصیلی مضمون ہے۔ اور اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کو نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ جو نیک اعمال ہے نا، ہر اپنی مرضی کا عمل نیک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بھی بہت عام ہے، معذرت کے ساتھ،
کہ ہم اپنی طرف سے ایک عمل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیک کام ہے. یہ نیک کام نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کام میں نے نہیں بتایا میری امت کا کوئی بھی فرد اس کو نیکی سمجھ کے کرے گا وہ اللہ کے ہاں مردود بن جائے گا, قبول نہیں ہوگا. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بھی عام ہیں. معذرت کے ساتھ ہم ان کو بھی گناہ نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی کے دور میں بھی اذان ہوتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے. کبھی آپ نے یہ احادیث میں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ بلال نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں نا. اللہ کے بندو یہی تو قوم نوح نے کیا تھا کہ وہ نیک لوگوں کی پوجا کرنے لگ گئی تھی ثواب سمجھ کر. جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا میرے عزیز بھائیوں وہ گناہ ہوتا ہے, اور جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ ثواب ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورہ محمد کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم. میرے نیک بندے ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور وہی رب کی طرف سے حق ہے. غور کیا کرو میرے بھائیوں, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں, حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں. یہ وہ برائیاں ہیں جب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں نتیجہ بہت برا نکلے گا. اللہ نے خسارے سے نکلنے کی تیسری صورت بتائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حق بات سمجھ میں آ گئی تو دوسروں کو بھی سمجھائیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی تکالیف پہنچی ہیں پریشانیاں پہنچی ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. بھائی یہ اللہ کا حکم تھا, یہ اللہ کی مرضی تھی, اس طرح ہو گیا, اس طرح. یہ چار چیزیں جس کے اندر آ گئیں وہ خسارے سے بچ گیا. اور اللہ نے جہاں بھی مومنوں کی صفات ذکر کی ہیں اپنے نبی کی, اللہ نے اپنے نبی کے بارے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنے نبی کے بارے فرمایا ہے کہ میرا نبی وہ ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میرا نبی لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے, میرا پیغمبر لوگوں کو بری باتوں سے روکتا ہے. اور اسی طرح جہاں ایمان والوں کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن بعض کے دوست ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور یہ ان کی خوبی بڑی عمدہ خوبی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے اور اس دوران یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو جب تم خود جو ہے ایمان لے آؤ تو دوسروں کی جو ہے برائیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی. یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے بندو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں سألت عنہا رسول اللہ, میں نے اللہ کے نبی سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا. آپ نے فرمایا تھا بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خود نیک بن جائے, نہ بچوں کی فکر, نہ بیوی کی فکر, نہ اپنے علاقے کے لوگوں کی فکر, وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں. نہیں میرے بھائی, مومن کو فکر ہوتی ہے اپنی بھی, اپنے بیوی بچوں کی بھی, اپنے جو ہے وہ محلے والوں کی بھی. اور یہ ذمہ داری اللہ کے محبوب پیغمبر نے عائد کی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ راعی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. گھر آدمی کے بارے سے پوچھا جائے گا تیرے گھر کے اندر 10 افراد تھے, بتا انہوں نے نماز کی تلقین کی تھی, برائیوں سے بچنے کی تلقین کی تھی؟ یہ اگر ہم نے تلقین کی ہوتی آج ہمارے بچے ڈاکو نہ بنتے, آج ہمارے بچے چور نہ بنتے, آج ہمارے بچے شریر نہ بنتے, آج ہمارے بچے جو ہے ایک مہذب انسان بنتے. کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ اپنے ماتحت جو تھے ان کے بارے میں کیا میرے پاس لے کر آئے.
میرے عزیز بھائیو، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، جب ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں نا کہ خود نیک بن جائیں، جو لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، تو پھر تباہی مقدر بنتی۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، چاہیے تھا منع ہو جاتے، انہوں نے کیا کیا؟ اور آزمائش کے طور پر اللہ نے اس دن دریا کے اوپر مچھلیاں جو ہے وہ لا کر دکھائیں، تاکہ ان کا امتحان لوں پکے ہیں یا کچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، کہ اللہ نے ان کو جو ہے شکار سے منع کیا اور مچھلیوں کو حکم دیا تم اوپر آؤ۔ اب اوپر آ رہی ہیں، ان کے دل للچائے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نیچے گہرائی میں چلی جاتی۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہو ہم جو ہے نا کوئی ہیلا بہانہ تلاش کریں، ہیلا بہانہ تلاش کیا۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے تو ان کو آزمانے کے لیے یہ معاملہ کیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے نالیاں بنا لی اور گڑھے کھود لیے، ہفتے کے دن جو مچھلیاں اچھلتیں وہ نالیوں کے ذریعے گڑھوں میں چلی جاتی اور وہ راستہ بند کر دیتے اور اتوار کو اٹھا کے خوب مزے سے کھاتے پیتے۔ یہ کس کو دھوکہ تھا؟ یہ اللہ کو دھوکہ تھا، جیسے آج کل ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھوکہ تھا۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا، بھائی یہ نہ کرو ہیلے بہانے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں یار وہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا غرض ہے، ہم کون سا کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، بس وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ بار بار سمجھایا ہے، بات مانتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کو ان کی یہ بات بھی بری لگی۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم، کچھ لوگوں نے کہا تم چھوڑ دو ان کو، ان کی وہ اچھی باتیں نہ بتاؤ، نہ روکو ان کو شکار سے، اللہ ان کو خود ہی ہلاک کر دے گا، ان کو عذاب دے گا، ہمیں کیا اس سے غرض ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے لوگوں کو، مانیں یا نہ مانیں یہ ان کی مرضی، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ہم نے ان کو کہی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا عذاب سے جو برائی سے روکتے تھے، باقی سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جن لوگوں نے برائی نہیں کی ان کو کیوں کیا؟ انہوں نے تو نہیں کی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، ان کو چاہیے تھا ان کو روکتے، نہیں روکا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور اللہ نے کہا ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور کیا عذاب دیا؟ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے انسان سے بندر بنا دی، دھتکارے ہوئے بندر۔ کتنی بڑی حقارت ہے کہ انسان کی شکل بدل جائے اور بدترین جانور کی شکل بن جائے، اس سے بڑھ کر حقارت کیا ہوگی؟ یہ اللہ نے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے، اور ہمیں بار بار اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو جب معاشرے میں برائی ہو نا، اگر گھر کے اندر افراد ہیں تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے ان کو روکو، اگر محلے میں ہیں تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے، اگر ملک میں ہیں تو حکمران وقت کی بھی ذمہ داری ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ قریب ہے کہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے، قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی سزائیں بھیجے۔ یہ سزائیں نہیں ہیں، مجھے یہ بتائیں ہمارے املاک ضائع ہو گئے، ہماری جائیدادیں چلی گئیں، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے، ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں، ہمارے گھروں کے اندر غربت و افلاس، یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر دعائیں بھی مانگو گے نا
تو اللہ فرماتا ہے پھر میں دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی، اور اس کے بارے میں اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مسند احمد میں فرمایا، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصہ، جب تک کچھ خاص لوگ اچھے عمل کرتے رہیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے، اللہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے لوگ موجود ہیں، وہ حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانیہم، لیکن جب وہ اپنے سامنے برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں گے، وہم قادرون علی ینکروا، روکنے پر طاقت بھی ہوگی پھر بھی نہیں روکیں گے، تو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ، پھر اللہ نہ خاص کو دیکھے گا نہ عام کو دیکھے گا، بلکہ اللہ سب کو عذاب کا شکار کر دے گا۔ میرے بھائیوں، وہ وقت نہ آنے دیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ اور یہ کس وقت معاملہ ہوگا؟ زینب بنت جاش کہتی ہیں، میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بار بار بتاتے ہیں میری امت ہلاک ہو جائے گی، میری امت تباہ ہو جائے گی، میری امت برباد ہو جائے گی، میری امت زلزلے کی زد میں آ جائے گی، طوفانوں کی زد میں آ جائے گی، میری امت جو ہے غربت و افلاس کا شکار ہو جائے گی۔ یہ دور کب آئے گا؟ یہ دور اس امت پر کب آئے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، جب معاشرے کے اندر برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، لوگ روکنا بند کر دیں گے، تو جس طرح پہلی قوموں کے اندر برائیاں عام ہو گئیں، لوگوں نے لوگوں کو منع نہیں کیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، میری قوم بھی جو ہے اس کا شکار ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3346، پڑھ لیجئے گا جا کے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ خطیب صاحب اپنی طرف سے بیان کر کے چلے گئے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف، آپ نے فرمایا میری امت کے اندر ایسا دور بھی آئے گا، اللہ ان کی شکلیں بدل دے گا، جیسے بندر خنزیر پہلے لوگ بن گئے اللہ اسی طرح بنا دے گا۔ اللہ ان کو زلزلوں کے ذریعے زمین کے اندر دنسا دے گا۔ دیکھتے ہو نا زلزلے آتے ہیں ہمارے علاقوں میں۔ اور وقذف، اور ایسا دور بھی آئے گا کہ پتھروں کی بارش بھی ان پر ہوگی، ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوگی۔ اب عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، انہلک وفینا الصالحون، کیا اس وقت نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، نعم اذا ظہر الخبث، اس وقت پھر اللہ نیک لوگوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ پھر سب کو جو ہے وہ اس عذاب کی نظر کر دے گا، اور پھر یبعثون علی نیاتہم، پھر آگے جب اٹھائے گا اللہ نیک کو نیکوں میں اٹھا لے گا، برے کو بروں میں اٹھائے گا، لیکن عذاب کا شکار سارے ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب خشک لکڑی کو آگ لگائی جائے، اس کے ساتھ جب تر لکڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی جل جاتی ہے۔ برے لوگ خود تو عذاب کا شکار ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں جو ہے نا وہ نیک لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں، اور ایک اس حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بڑی برائی ہے، ٹرانسجینڈر بل، جس کے حوالے سے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، کہ جس میں مرد اور عورت کو خود اختیار ہے، مرد بننا چاہے مرد بن جائے، عورت بننا چاہے عورت بن جائے، یا آپس میں شادی کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ قوم لوط کا فعل تھا، اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پتہ ہے آپ کو یہ سازش کب سے چل رہی ہے؟ کبھی آپ نے اور میں نے غور نہیں کیا؟ یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہودی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سب سے زیادہ جو آپ لَتَجِدُ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ،
اللہ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر قرآن ان کو سنائیے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیجیے یہودی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن۔ یہ یہودیوں کی چال ہے جو آج پاکستان کے اندر چلی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ انسان کو حیوان بنانا مقصود ہے۔ حیوان کیسے بنانا ہے کہ حیوان جو ہوتا ہے نہ وہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو، نہ بیٹی کو، جس کے ساتھ چاہتا ہے خواہش پوری کر لیتا ہے۔ یہ حیوان کی فطرت ہے نا۔ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے یہ خاندانی نظام ہے۔ کبھی غور کیا کرو، اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو 3 ماہواری تک عورت آگے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو پہلے شوہر کے ملنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ ظاہر نہ ہو، ان کا سلسلہ، ان کا نسب خلط ملط نہ ہو جائے۔ اتنا پیارا نظام، اور یہودیوں نے اس نظام کو بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کیا، بڑا۔ خاندانی نظام، یہودیوں کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی لیکن اصل نہیں ہے، وہ انہوں نے تبدیلی کر دی اس میں۔ دوسری ان کی کتاب ہے طالوت، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ طالوت کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اصل جو انسان ہے وہ ہم ہیں، باقی ہمارے علاوہ جو یہودیوں کے علاوہ انسان ہے نا وہ ظاہراً انسان ہے لیکن حیوان نما انسان ہے۔ ہم نے ان سے کام لینا ہے حیوانوں والا، اپنے آپ کو ہم نے انسان ثابت کرنا ہے اور ان کو حیوان ثابت کرنا ہے۔ اور انہوں نے اپنی حیوانیت کا جو یہ چرچا ہے سب سے پہلے یورپ کو دیا، اور امریکہ جو اس وقت کی ایک پاور ہے اس کو استعمال کیا۔ اور کلنٹن نے اپنے دور میں کہا تھا ہمارے اندر یہ جو ہے اس طرح کا معاشرہ پیدا ہو گیا ہے کہ حرامی نسل جو ہے آگے ہمیں چند سالوں کے اندر صرف حرامی نسل ہی ملے گی، حلالی نہیں ملے گی۔ کسی کو پتہ نہیں ہوگا ہمارا باپ کون ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا میرا بیٹا کون ہے۔ اس پر کام یہودیوں نے کب شروع کیا تھا؟ 1994 میں قاہرہ میں کانفرنس بلائی، اس کے اندر انہوں نے یہ ٹرانسجنڈر بل، یعنی مرد کے ساتھ آزادی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ کر سکتی ہے، جنس تبدیل کر سکتے ہیں، یہ اس دوران انہوں نے باتیں شروع کیں۔ 1 سال کے بعد پھر دوسری کانفرنس، پھر تیسری کانفرنس وومن 2000 جینڈر ایکٹیویٹی کے نام سے انہوں نے ترتیب دی۔ اور اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر سب سے پہلا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ عورت جو ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے اعتبار سے آزاد ہے۔ اگر عورت سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہے کوئی ممانعت نہیں، جائز نہیں ہے، جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ مرد سے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہے کر لے، یہ خود انہوں نے آگے لوگوں کے سامنے شو کیا۔ تیسرے نمبر پر عورتیں گھر کا کام کرنے کی پابند نہیں ہیں، شوہر ان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ آج آپ کو جو ہے نا عورت مارچ کے نام سے جو نعرے نظر آتے ہیں، یہ پیچھے یہودیوں کی چال ہے جو 1994 سے شروع ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو، اور میری مائیں بہنیں بھی سمجھیں اس بات کو، 1994 سے جس پہ کام ہو رہا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے یہ بچہ جننے کے جو ہے یہ مرد سے جو ہے عوض وصول کرے، پیٹ کے اندر جو وہ بچہ اٹھا کے گھومتی ہے، تکالیف اٹھاتی ہے، اس کو بدل لینا چاہیے، محنت لینی چاہیے۔ پھر اس کے 5ویں نمبر پہ عورت سے جو ہے زبردست ہم بستری نہیں کی جا سکتی، بیوی سے بھی جب تک اس کی چاہت نہ ہو۔ اور اسی طرح پراسٹیکیوشن کو بھی باعزت پیشہ بنایا، وراثت کے قانون میں کہا عورت کو برابری دی جائے۔ یہ سارا ان کا ایجنڈا جو ہے یہ اسلام کے مخالف ایجنڈا تھا۔ آج اس کی تکمیل کے لیے ہمارے حکمران جو ہے اپنے ملک کے اندر یہ چیزیں نافذ کر رہے۔ آپ کو پتہ نہیں ان یہودیوں نے اللہ کے ہر نبی کو ستایا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے میرے ایمان والو تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مت بن جانا، انہوں نے اپنے نبی کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی تنگ کرتے رہے۔ جو اپنے نبی کے نہیں بنے وہ آج ہمارے کیسے بنے گی؟ میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اس لیے اس ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے من رأى منکم منکرا پر عمل کیجئے اور ہر محاذ پر اپنی حکومت کو مجبور کر دیجئے۔ اگر آپ نے اس ایجنڈے کی تکمیل کرنی ہے، اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، ہم اللہ کے نیک بندوں کا انتخاب کر لیں گے، وگرنہ جو ہے اس ایجنڈے کو مکمل قطع نہ ہونے دیجئے، وگرنہ اللہ کا قانون جو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے تھا، پیغمبر نے بھی وضاحت فرما دی وَقَذْفٌ، میری امت کے اندر بھی وہ قانون آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب لوط علیہ السلام والے اعمال اس قوم کے اندر فروغ پا جائیں گے اور منع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے نہ ہم یہودیوں کی سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، نہ ہم غیر مسلم کی سازش کو کامیاب ہونے دیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ جو آپ کے قانون جو ہے سن ایکٹ 227 میں، قانون کی شق 227 کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا وہ قانون جو قرآن کے خلاف ہوگا، جو سنت نبوی کے خلاف ہوگا، وہ کل عدم قرار دیا جائے گا۔ ہم اس شق کی بنا پر اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قانون قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ پیغمبر کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، یہ اسلامی معاشرے اور تہذیب کے بھی خلاف ہے، اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اگر آپ نے ہجڑوں کی حقوق دینے ہیں تو ہجڑے خود میدان میں نکلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، اس سے تو اور ایک راستہ نکل آیا ہے جو برا راستہ ہے۔ اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ ایسا قانون نہ بنائیں جو اسلامی شریعت کے منافی ہو۔ آپ سے بھی عرض کروں گا معاشرے میں جو برائی دیکھیں اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، وگرنہ اگر برائیوں سے نہ روکا، سیلاب کے آگے آپ نے بند نہ باندھا تو کل وہ ڈوب گئے ہیں، آج ہمارے ڈوبنے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے۔ اور اگر آپ برائی کی اور اچھائی کی تمیز چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھائی اور برائی کی تمیز مل جائے، ایک آپ کو آیت مبارکہ بتا دیتا ہوں، بار بار پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ذہن میں یہ رکھو، اے اللہ اس کے اندر تو نے کہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ جو تیری نظر میں سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں دکھا اور اس پر چلا۔ دیکھیے گا آپ کو برائی برائی نظر آئے گی اور اچھائی اچھائی نظر آئے گی، وگرنہ برائی اور اچھائی کی تمیز ختم ہوتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ